کئی سالوں سے فرانس میں مقیم ہیں، وہاں پر صحافتی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں۔ عمران خان کی وہ مشہور زمانہ تقریر اقوام متحدہ میں مائی بلیو از لا الہ الا اللہ دیر از نو گاڈ بٹ ون، اس کے بعد کیا امپیکٹ پڑا وہاں پر مقامی کمیونٹی کا؟ جب یہ اسپیچ ہوئی تھی تو یقین کریں کہ افریقن جو کالے ہیں کئی ایسے مجھے ملے جن کی آنکھوں سے آنسو تھے اور انہوں نے عمران خان کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ واحد شخص ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو آواز ہے وہ اقوام متحدہ میں اس بندے نے بلند کی ہے۔ ووٹ دینے کے لیے فرانس سے پاکستان پہنچ گئے؟ جی بالکل، ووٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستان میں موجود ہے۔ اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا، اس کے بعد اوورسیز کمیونٹی میں پاکستانی لوگوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے، ان کی کیا سوچ ہے؟ یار ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی آپ ووٹ کا حق دیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں؟ باقی لیڈرز بھی تو ہیں۔ آپ یقین کریں میں دنیا کے اکثر ممالک میں جاتا ہوں تو عمران خان کے دور میں ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے نا اس کی اب لوگ تھوڑی سی عزت کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر آپ جائیں کسی بھی ملک میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان ایک ہیرو ہے۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ باہر اکثر سروے میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ووٹ کس کو دینا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی تے ووٹ کسی نو بھی نہیں دینا، ساڈے ووٹ نو ضائع کر دیتا جاتا ہے۔ اس چیز کا جواب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ترس جاتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں اور ووٹ کاسٹ کریں جس سے ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا، لیکن پاکستان میں موجود لوگوں کو شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ووٹ کتنا اہم ہے اور آپ کا ووٹ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے ملک کے لیے بہتری کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہے۔ یہ تو اوورسیز پاکستانی بتا سکتے ہیں کیونکہ ان سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ سے ووٹ کا حق نہیں چھینا گیا، آپ اپنے ووٹ سے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی ایاز محمود ایاز صاحب موجود ہیں، اوورسیز صحافی بھی ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں عمران خان کی سپیچ کے بعد وہاں کے لوگوں کی سوچ کس طریقے سے بدلی، یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ ووٹ دینے کے لیے فرانس سے پاکستان پہنچ گئے؟ جی بالکل، ووٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا حق ہے، چاہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستان میں موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ ضروری ہے اور ضرور دینا چاہیے۔ آپ ووٹ دینے کے لیے فرانس سے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ ہم اکثر سروے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی تا ووٹ کسی نو بھی نہیں دینا۔ دیکھیں اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے تو کل آپ آنے والی گورنمنٹ پہ تنقید تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے اگر ووٹ ان کو دیا ہے تو آپ کل کو ان پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں، ان سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ووٹ نہیں دیا، کیونکہ ووٹ کی طاقت ایک بہت بڑی طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا وہ اس طاقت سے ناآشنا ہے، انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک ووٹ جو ہے وہ کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ووٹ دینا بہت ضروری ہے، اور میں دیکھ لیں پیرس سے پاکستان ووٹ دینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کے نزدیک ووٹ کی کیا اہمیت ہے؟ ٹکٹ لیا، خرچہ کر کر پاکستان پہنچے ہیں کہ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کی بہت اہمیت ہے، آپ کا ووٹ ہی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا کہ جمہوریت کیا ہے، جمہوریت کے راگ آپ اکثر الاپتے سنتے ہیں سیاستدانوں کو، تو وہ سیاستدان جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہی جاتے ہیں۔ کوئی بھی وہاں پہ جتنے بھی قوانین بنتے ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں، جو پاکستانی عوام کے حق میں ہیں، یا پاکستان میں جتنی بھی مہنگائی یا جتنے بھی پاکستان میں حالات بدلتے ہیں، نیچے آتے ہیں اوپر آتے ہیں، وہ آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر ایک ایم این اے آپ کی ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور وہ جتنے قوانین میں حصہ لیتا ہے جو بناتے ہیں تو یا صاحب اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق چھین لیا گیا، اس کے بعد اوورسیز کمیونٹی میں پاکستانی لوگوں میں کیا تاثر پایا جاتا ہے، ان کی کیا سوچ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستانی کمیونٹی کا جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا وہ تھا کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، کیونکہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان سے باہر مقیم ہے۔ تو جب بھی پاکستان سے کوئی بھی گورنمنٹ ہوئی، کوئی بھی یہاں سے منسٹرز یا کوئی بھی ایم این اے باہر جاتا ہے تو پاکستانی کمیونٹی کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ یار ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی آپ ووٹ کا حق دیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو جتنے بھی یہاں سے منسٹر وغیرہ جاتے تھے وہ ان کو لالی پاپ دے کے واپس آ جاتے تھے کہ ٹھیک ہے جی ہم اس پہ کام کریں گے، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہوئی، چاہے وہ پی پی کی حکومت ہوئی، یا پی ڈی ایم، یا جتنی بھی جماعتیں ان سب کی حکومت میں یہ وعدے وہی جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہوتے رہے۔ تو جب عمران خان کی حکومت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے
جس نے پوری دنیا گھومی ہوئی ہے اور اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر اس نے گزارا. وہ پاکستانیوں کے مسائل بھی جانتا ہے, اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ملک کیسے اوپر اٹھے, وہ زوال سے کیسے عروج پر گئے. تو اس نے وہی کوشش کی. وہ یہی چاہتا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی, کیونکہ جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں ان کا نعرہ تو وہ یہ لگاتے ہیں کہ پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ پاکستان میں جو معیشت ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, لیکن وہ پاکستانیوں کے لیے کرتے کچھ نہیں, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. تو عمران خان نے پاکستانیوں کے لیے وہ واحد لیڈر تھا جس نے ووٹ کا حق دیا پاکستانی کمیونٹی کو, اوورسیز کو. تو اس پہ پاکستانی اوورسیز بہت خوش ہوئے. اور آج وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یار یہ 90% پاکستانی عمران خان کے ساتھ کیوں ہیں, اوورسیز پاکستانی عمران خان کے ساتھ کیوں ہے, چاہے وہ کینیڈا کا رہنے والا ہو, فرانس کا رہنے والا ہو, یو کے کا رہنے والا ہو, امریکہ کا رہنے والا ہو, وہ عمران خان کے ساتھ ہی کیوں ہیں؟ باقی لیڈرز بھی تو ہیں. وہی ابھی جو بات میں کر رہا تھا یہی بات ہے کہ عمران خان, اب دیکھیں نا, اوورسیز کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے, تو عمران خان نے اس پہ ورک کیا. عمران خان نے اوورسیز کو ووٹ کا حق دلایا, اور اس کے علاوہ عمران خان نے اور بہت سارے کام ایسے کیے جس میں روشن ڈیجیٹل تھا اکاؤنٹس کے حوالے سے, اس پہ بہت ساری پاکستانیوں کو سہولتیں دیں. پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی عزت بڑھانے کے لیے, گرین پاسپورٹ کی عزت بڑھانے کے لیے عمران خان نے کافی کام کیے. آپ یقین کریں, میں دنیا کے اکثر ممالک میں جاتا ہوں تو عمران خان کے دور میں ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے نا اس کی اب لوگ تھوڑی سی عزت کرتے ہیں, ہمیں ویلیوز دیتے ہیں. اور پاکستان سے باہر آپ جائیں کسی بھی ملک میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان ایک ہیرو ہے. ہیرو کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ 40-50 سال سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کو, ہم ایز اے ہیرو ہی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. تو ایک اچھا امیج عمران خان کا اچھا امیج ہے, اس وجہ سے پاکستان کا امیج بہت اچھا ہو گیا ہوتا پوری دنیا میں. تو اس کا ہمیں, عمران خان کے جانے کا ہمیں بہت سارا نقصان بھی ہوا پاکستانیوں کو, اوورسیز پاکستانیوں کو. ایک تو یہ ہے کہ ووٹ کا حق جو تھا وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے پھر واپس لے لیا, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جو 1 کروڑ سے زیادہ اوورسیز ہیں انہوں نے 100% ہمیں ووٹ نہیں دینا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہی کام تھا, انہوں نے ووٹ کا حق جو ہے وہ واپس لیا پاکستانیوں سے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر دوسرے کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع کیے. یعنی 1 کروڑ ووٹ انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ جو کم ان کا ہو رہا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا, ان کا حق ہی ختم کر دیا. کئی سالوں سے فرانس میں مقیم ہیں, وہاں پر صحافتی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں. عمران خان کی وہ مشہور زمانہ تقریر اقوام متحدہ میں, مائی بلیو از لا الہ الا اللہ دیر از نو گاڈ بٹ ون, اس کے بعد کیا امپیکٹ پڑا وہاں پر مقامی کمیونٹی کا؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گستاخانہ خاکے بھی بنائے جاتے تھے, مختلف گستاخیاں کی جاتی تھی, توہین دین کیا جاتا تھا. فرانس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ تقریباً 70 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں. پورے یورپ کو اگر آپ اکٹھا کریں اور فرانس کو اکٹھا کریں مسلمانوں کو, تو فرانس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے, جس میں الجزائر, مراکش, افریقن بہت سارے ایسے ممالک ہیں وہاں پر مقیم ہیں پاکستانی مسلمان ہیں. تو جس سے بھی بات ہوئی, جب یہ اسپیچ ہوئی تھی تو یقین کریں کہ افریقن جو وہ کالے ہیں کئی ایسے مجھے ملے جن کی آنکھوں سے آنسو تھے, اور انہوں نے عمران خان کو اپریشیٹ کیا, اور انہوں نے بتایا کہ یہ واحد شخص ہے جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو آواز ہے وہ اقوام متحدہ میں اس بندے نے بلند کی ہے. عمران خان نے کہا تھا نا کہ آپ اگر ہمارے پیغمبر کے خلاف بولتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو ہم یہ اب برداشت نہیں کریں گے. اور دل کا درد تمام تکلیفوں سے بڑا درد ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں آج سے کچھ سال پہلے, بلکہ جب عمران خان آیا تھا تو اس سے پہلے یورپ میں جو گستاخانہ خاکے تھے وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا, یہ ایک ایشو بن گیا ہوا تھا, اور بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں وہ پریشان تھیں اس حوالے سے. تو اس پہ بھی عمران خان نے سفارتی اپنے تعلقات استعمال کیے, پھر عمران خان نے ایک آواز اٹھائی اپنی. اس کے بعد آپ دیکھ لیں ایک عرصہ ہو گیا آپ کو کوئی ایسی قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے, وہ تو خیر شیطان لفظ اس کے لیے استعمال کروں کہیں بھی موجود ہوتا ہے,
لیکن گستاخانہ خاک کے اس طرح کے ایسا کوئی کام جس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو، وہ یورپ میں اب گورنمنٹ نے بلکہ جو ہے نا وہ قوانین چینج کر دی ہیں. پہلے اس پہ یہ تھا کہ آپ کو آزادی ہے. یہ قوانین اس قرارداد کے بعد تبدیل ہوئے جو اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ جی، یہ اس سپیچ کے بعد یہ سارے قوانین چینج ہوئے. پہلے یہ تھا کہ ان چیزوں کو اظہار رائے کی آزادی کا نام دیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کی جو دل آزاری ہے وہ نہیں کر سکتے. یہ قوانین اب چینج ہو گئے ہیں یورپ میں. اب کیا سوچ ہے ان لوگوں کی؟ سوچ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی مذہب کسی دوسرے مذہب کی جو ہے بے حرمتی کبھی کی اجازت ہی نہیں دیتا. تو اب یہ ہے کہ اب انہوں نے سختی کر دی ہے، اور لوگ تو پہلے بھی ان کا، آپ کو پتہ ہے ہر کمیونٹی میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. تو اس میں بھی چند لوگ تھے، یعنی لاکھوں کروڑوں میں کچھ گنتی کے چند افراد تھے جنہوں نے ایسی حرکتیں کیں، اور اس کے بعد اب بالکل ایسا کوئی نظر نہیں آتا. آپ کو یقین ہے کہ آپ کا ایک ووٹ ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے ووٹ دینے کے لیے باہر سے آگے واپس؟ ہم نے اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کی ہم نے شمع جلانی ہے، اپنا دیا ہم جلائیں گے. اندھیری رات ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے، اندھیری رات میں ایک دیا جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنا دیا ضرور جلائیں گے. موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ شفاف الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جو عوام کی مرضی ہے، جو عوام کی خواہش ہے، وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ میں ہی نہیں بلکہ پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا ہے کہ، اور بڑے افسوس کی بات ہے، ہم اوورسیز پاکستانی اس پہ بڑے افسردہ بھی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ پھلے پھولے، ترقی کرے. ہم جب بھی پاکستان آئیں تو یہاں کے حالات بہتری کی طرف نظر آئیں، مگر بہت دکھ ہوتا ہے جب بھی آپ پاکستان آتے ہیں تو نیکسٹ دفعہ جب آتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی بدتر حالات ہو گئے ہوتے ہیں. تو اس پہ یقین کریں کہ دل جو ہے نا وہ بڑا دکھی ہوتا ہے. فرانس میں صحافت کیسی ہے؟ جیسے پاکستان میں ایسے ہی ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بڑی محدود سی ہے، تقریباً 2 لاکھ کمیونٹی ہے صرف پیرس میں. تو پاکستانی ایونٹس تک صحافت محدود رہتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی صحافت کی ویلیو ہے وہاں پر کوئی ویلیو نہیں. کوئی ویلیو نہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کئی چینلز ایسے ہیں کہ جو اپنے نمائندگان کو کارڈ تک نہیں دیتے، صرف لوگو ہوتا ہے ان کے پاس، اور یہ صحافت کا تو آپ کے خیال میں پاکستان میں صحافت آزاد ہے؟ پاکستان کی صحافت میں سمجھتا ہوں کہ آزاد تو ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ شکنجے میں ہے. شکنجے میں، آزاد شکنجے میں. آزاد شکنجے میں، اور کون شکنجے میں کر رہا ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. وہاں پر بھی صحافت پر کوئی شکنجہ ہوتا ہے وہاں کی مقامی صحافت پر؟ وہاں کی صحافت جو ہے نا وہ پاکستانی صحافت سے تھوڑی مختلف ہے. کیسے مختلف ہے؟ آپ اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، میں کل بھی چینل دیکھ رہا تھا تو بتا رہے تھے جی فلاں جگہ پہ ایک پولیس مقابلہ چل رہا تھا، اس کی فوٹیج چل رہی تھی چینل پہ. تو یہ چیز وہاں پہ ممکن نہیں ہے. وہاں پہ ایسا کوئی بھی واقعہ جس سے کوئی عوام کے ذہن میں کوئی غلط چیز جائے یا کوئی خوف پیدا ہو، وہ چیز وہاں پہ ٹی وی پہ نہیں چلتی. یہاں پر تو چل جاتی. یہاں پہ تو آپ لائیو ٹی وی وہ پولیس مقابلے چلا رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ کی صحافت کچھ تھوڑی زیادہ ہی آزاد ہے. وہاں پر فلٹر کیا جاتا ہے چیزوں کو. ہاں بالکل بالکل، ساری چیزیں جو ہے نا فلٹر کر کے آگے جاتی ہیں، ایویں نہیں. ایاز صاحب، یہاں پر اگر کسی کو کوئی صحافی پسند نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ صحافی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں صحافیوں کے حقوق پائے جاتے ہیں. کیا اوورسیز صحافیوں کو، جو پاکستانی صحافی ہیں، ان کو حقوق ملے ہوئے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اوورسیز پاکستانی صحافیوں کو کسی قسم کے کوئی حقوق ملے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ساتھ تعاون کیا جاتا ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کی گورنمنٹ جو ہے اوورسیز پاکستانی صحافیوں کو صحافی بھی سمجھتی ہے. بالکل بھی نہیں. صحافت تو پیغمبری پیشہ ہے، لیکن یہ اوورسیز پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک المیہ ہے کہ بالکل اوورسیز صحافیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو کیسے نظر ثانی کی جا سکتی ہے حکومت کی طرف سے؟ حکومت کیا کرے ان صحافیوں کے لیے؟ سب سے پہلا تو حکومت کو چاہیے کہ اوورسیز جتنے بھی صحافی ہیں ان کی رجسٹریشن کریں، ان کو باقاعدہ طور پر اپنی کارڈز
جاری کریں. تو اس کے بعد اگر کچھ ممکن ہے صحافیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانی صحافیوں کے لیے سہولتیں اگر دی جا سکتی ہیں تو ان کو ایسے ہی، یعنی ان کی سفری سہولتیں یا کوئی اور جتنے بھی وہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، صدر جائے، وزیر اعظم یا کوئی بھی ایم این ایز یا منسٹر جائیں تو ان کی تقریبات میں شامل ہو سکے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے پرائم منسٹر یا صدر جائے تو ان تقریبات میں صحافی شامل بھی نہیں ہو سکتے، ان کو اجازت ہی نہیں ہوتی. سر آپ نے فرانس میں رہتے ہوئے 8 کتابیں لکھ دیں اردو میں، وہ بھی. جی، میری پہلی کتاب 16 سال کی عمر میں آئی تھی. جب میں 16 سال کی عمر کا تھا تو میری پہلی کتاب خزاں کی آخری شب کے نام سے مارکیٹ میں آئی تھی. تو 2 کتابیں میری یہاں پہ آئی ہوئی تھیں، دوسری باقی جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں. میرا مقصد اب آج کل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ میری باقاعدہ ایک تنظیم ہے بزم اہل سخن، اس کے زیر اہتمام ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر جو بچے ہیں جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جن کی مادری لینگویج جو ہے وہ اردو نہیں ہے، تو ان تک ہم ان کو اپنی زبان، اپنی جو پاکستانی لینگویج ہے اردو، اس سے اٹیچ رکھیں، اپنی ثقافت جو ہے اس کے ساتھ ان کو اٹیچ رکھیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے والدین جو ہیں ان کی زبان کیا ہے. اور کیونکہ وہاں پہ فرینچ بولی جاتی ہے، بچے جو ہیں وہ اردو سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی زبان کو زندہ رکھیں. اوورسیز سینئر صحافی ایاز محمود ایاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ خود اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، اوورسیز صحافی بھی ہیں. اوورسیز پاکستان کے لیے کیا جذبہ رکھتے ہیں، یہ ساری گفتگو ہوئی. اور پاکستان میں الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم اپنے اپنے نمائندوں کو ووٹ دے کر اسمبلی میں بھیجیں گے. ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ مقبولیت کی قبولیت ہوگی. عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جو نمائندہ ہوگا اس کو اس کا حق ملے گا، وہ اسمبلی میں بیٹھ کر عوام کی ترجمانی کرے گا. فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ.